محمد جاوید صاحب نے سوال پوچھے ہیں کہ جناب اگر کسی کی 3 بیویاں ہوں اور وہ ان کے لیے بازار سے دو دوپٹے خرید کر لایا، ان پر ہر ایک جھگڑنے لگی، اس پر شوہر نے کہا تم سب پر طلاق، اگر اس مہینے میں تم میں سے ہر ایک 20 دن نہ اوڑھے، اب یہ کام کس ترتیب سے ہوگا؟ محترم، ترتیب یہ ہے کہ ایک دوپٹہ بڑی کو اور ایک درمیانی کو اوڑھنے کے لیے دے دیا جائے، اور 10 دن کے بعد بڑی بیوی یہ دوپٹہ سب سے چھوٹی کو دے دے، اور درمیانی عمر والی اسے مسلسل 20 دن پورے کرنے کے بعد بڑی بیوی کو دے دے، اور وہ اسے آخر ماہ تک اوڑھ لے۔ ایک اور سوال پوچھتے ہیں کہ شوہر نے غصے سے بیوی کو کہا کہ تجھ پر 3 طلاق، اگر تو نے جیسے الفاظ سے مجھے مخاطب کیا، میں بھی اس قسم کے الفاظ سے تجھے مخاطب نہ کروں۔ بیوی نے فوراً کہا تجھ پر جدا کرنے والی 3 طلاق، اب بتائیں شوہر کیا کرے؟ جناب اس کا حیلہ یہ ہے کہ شوہر یہ الفاظ کہہ دے کہ تجھ پر 3 طلاق، اگر میں تجھے طلاق دے دوں، انہی الفاظ سے خطاب بھی ہوگا اور طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ ایک اور سوال پوچھا کہ ایک شخص کے گھر میں بوری نہیں تھی، اس نے اپنی بیوی سے کہا میں تیرے گھر میں بوری نہیں لاؤں گا، اور تجھ سے جمع اس گھر میں بوری پر بھی کروں گا، ورنہ تجھے طلاق۔ جناب اس کی صورت یہ ہے کہ بوری کا سامان گھر میں لے آئے اور کاریگر کو بلا کر گھر میں ہی بوری بنوا لے، اور اس پر بیوی کے ساتھ ہم صحبت ہو جائے۔ ایک اور سوال پوچھا کہ کسی شخص نے اپنی بیویوں سے کہا کہ جس کو تم میں سے اتنا معلوم نہ ہو کہ رات دن میں کتنی رکعت نماز واجب ہے، تو اس کو 3 طلاق۔ ایک نے کہا 20 رکعت، دوسری نے کہا 17 رکعت، تیسری نے کہا 15 رکعت، چوتھی نے کہا 11 رکعت۔ اب اس کہنے سے کون کون عورتیں طلاق سے بچیں؟ محترم، چاروں بچیں، اس لیے کہ جس نے 20 رکعت کہا اس نے وتر ساتھ ملایا، جس نے 17 کہا عام فرض رکعتیں بتائیں، اور جس نے 15 کہا اس نے یوم جمعہ کی رکعتیں گنیں، اور جس نے 11 کہا اس نے سفر کی نمازیں بتائیں۔ ایک اور سوال پوچھا کہ جناب ایک شخص نے کہا کہ اگر میں آج قرآن مجید کی قرأت کروں تو میری بیوی کو طلاق، اب بتائیے وہ نماز میں قرأت کیسے کرے کہ طلاق واقع نہ ہو؟ محترم اس کو چاہیے کہ پوری نمازیں باجماعت ادا کرے اور آخر میں قرآنی دعا نہ پڑھے۔ ایک اور سوال پوچھا کہ ایک مرد نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں نیزے کی نوک پر تجھ سے مجامعت نہ کروں تو تجھے 3 طلاق، اب طلاق سے بچنے کا حیلہ بتائیے۔ جناب حیلہ اس کا یہ ہے کہ پلنگ میں سوراخ کرے اور نیزے کی نوک اس سے ذرا سا باہر نکالے اور اس پر بیوی کو لٹا کر مباشرت کرے۔ ایک اور سوال پوچھا کہ ایک شخص کی 3 بیویاں ہیں، ایک حائضہ، ایک نفاس والی، ایک جنابت والی۔ خاوند نے کہا جو تم میں زیادہ پلیت ہو اس کو طلاق ہے، بتائیے طلاق کس کو ہے؟ جناب طلاق حیض والی عورت کو ہے، کیونکہ نفاس اور جنابت کا غسل ایک ہی روز میں ہو سکتا ہے، مگر حیض کے لیے کم از کم 3 دن چاہیے۔ ایک اور سوال انہوں نے پوچھا جناب کہ کراچی میں ایک شخص کا انتقال ہوا اور پشاور میں ایک عورت کا اپنے خاوند سے نکاح ٹوٹ گیا، یہ کیسے ہوا؟ جناب اس کی مثال یوں سمجھیں کہ زید نے اپنی بیٹی کا پشاور میں اپنے غلام کے ساتھ نکاح کیا تھا اور خود کراچی چلا گیا اور وہیں وفات پائی، اب وہ غلام وراثت میں بیٹی کے حصے میں آیا، اس لیے نکاح باطل ہو گیا۔ ایک اور سوال انہوں نے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے جس کی اذان سنتے ہی دوسرے مرد پر بیوی طلاق ہو جاتی ہے؟ جناب یہ شخص مفقود الخبر ہے، اس کی بیوی نے زمانہ غیوبت میں جھوٹے گواہوں سے اس کی وفات ثابت کر کے دوسرے مرد سے نکاح کیا۔ جب عرصہ دراز کے بعد یہ شخص اپنے گاؤں آیا تو سیدھا مسجد جا کر اذان دی،
اذان سنتے ہی اس کی بیوی اس دوسرے مرد پر طلاق ہو گئی۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔